بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین، جس طرح آپ کو علم ہے کہ ہم کافی عرصے سے 72 نیوز پر اپنے حصے کی شمع کے پروگرام کے ساتھ مختلف دیہاتوں سے جو ویلفیئر کے پلیٹ فارموں سے رفائی فلائی کام ہو رہے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ جہاں کہیں ابھی تک ویلفیئر کمیٹیاں نہیں بنی وہ بھی اس کی طرف توجہ دیں اور اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں، اپنے اپنے پنڈ میں وہ ویلفیئر کمیٹیاں بنائیں اور وہاں جہاں بنیادی سہولیات زندگی کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. 72 نیوز پر اپنے حصے کی شمع کے پروگرام کا جو ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے وہ ہے پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ، اور آج کے اس پروگرام کو جو سپانسر کر رہے ہیں وہ ہیں ممتاز فلنگ اسٹیشن پھالیا روڈ والے، وہ ہمیں سپانسر کر رہے ہیں. اور آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارا پروگرام مورالا ویلفیئر سوسائٹی کے معززین کے ساتھ ہے، اور اس گاؤں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں کے جو بزرگ اساتذہ، ریٹائرڈ اساتذہ اور بزرگ ہیں پورے گاؤں کے، وہ نوجوانوں سے بھی زیادہ پرجوش ہیں، اور انہوں نے عزم کر لیا ہے کہ ہم نے مورالا کو منڈی بہاؤالدین کا ایک مثالی گاؤں بنانا ہے، ایک خوبصورت ترین گاؤں بنانا ہے. تو آج سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات ان عظیم اساتذہ کے ساتھ کرواؤں گا جنہوں نے یہ علم اٹھایا ہے اور جس کے پیچھے مورالا کے تمام نوجوان جو ہیں وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وہ ان کی بھرپور معاونت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور ان اساتذہ کرام کی رہنمائی میں، بزرگوں کے تعاون سے وہ اپنے مورالا کو ایک خوبصورت مورالا بنانے کی جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب ماسٹر نواز شاہد صاحب، جناب ماسٹر نوید احمد صاحب، جناب ماسٹر محمد اشرف صاحب اور جناب ماسٹر محمد ارشد صاحب. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا تاکہ آپ سے گفتگو کے ذریعے ہم اپنے ناظرین تک آپ کے گاؤں کے بارے میں، آپ کے کاموں کے بارے میں اور آپ کے ویلفیئر کے جو کام ہو رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں تک آپ کی باتیں پہنچا سکیں. آپ کی گفتگو سن کر شاید کسی اور گاؤں میں بھی ویلفیئر کمیٹی بنے اور آپ جیسے جذبات لے کر لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گاؤں میں کام کا باقاعدہ آغاز کریں. سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کروں گا جناب ماسٹر نواز شاہد صاحب سے. سر، یہ بتائیے گا کہ مورالا کی کتنی آبادی ہے اور یہاں تعلیمی رجحان جو ہے وہ کس سطح پر ہے، اور اس کے بعد پھر آگے گفتگو کریں گے. چونکہ آپ کا فیلڈ جو ہے وہ ایجوکیشن والا ہے تو میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، تو میں نے کہا اس سلسلے میں آپ سے تعلیمی لحاظ سے بھی گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے. سر، یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عبدالرؤف گوندو اور اسد جعفری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، اور اس طریقے سے دوسرے دیہات جو ہیں ان کو بھی ایک رغبت کا پہلو جو ہے وہ نکلے گا اور ان کو بھی کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا کہ فلاں فلاں گاؤں میں کام ہو رہا ہے اور ہم بھی یہ کام کریں. اور دوسرا جو ہے تعلیمی پہلو کے لحاظ سے اللہ کی مہربانی سے ہمارے گاؤں کے 6-7 CSP آفیسر ہیں، اور یہ ہمارے گاؤں کے لیے بڑا اعزاز ہے. اور کافی لوگ جو ہیں وہ LLB ہیں، وکالت کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، اور پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کے عہدوں سے 3-4 لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اور باقی بھی اب تعلیم کا بہت رجحان ہے. کافی لڑکے جو ہیں وہ MBBS میں داخلہ اب لے چکے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، اور بڑی گرم جوشی سے والدین جو تعلیم میں دلچسپی لے رہے ہیں. اچھا سر، ماسٹر نوید احمد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ مورالا کی کل آبادی کتنی ہے اور وہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب. خاص یہ کہ ہماری تقریباً کل آبادی 25,000 کے قریب ہے. تو اب جتنے مسائل دیہاتوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں وہ سارے مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہی ہیں. تو ہمارے سب سے زیادہ جو مسئلہ اس وقت بنا ہوا تھا وہ ہمارے گاؤں کی جو ہے وہ صفائی کا تھا. تو اس لحاظ سے ہم سارے لوگوں نے جو ہے نا مل کر اس بات کو زور دیا، کوشش کی کہ پانی کی جو ہے نا وہ فلٹریشن کا بھی بڑا پرابلم تھا، پانی پورے علاقے کا جو ہے وہ گندا ہو رہا تھا.
تو اس لحاظ سے بھی ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کا کوئی بندوبست کیا جائے. تو اتنی بڑی آبادی کے لیے پانی کا بندوبست کرنا اور اتنی بڑی آبادی کے لیے پورے گاؤں کی صفائی اور نالیوں کی صفائی اور گلی محلوں کی صفائی، یہ ساری چیزوں کے لیے پھر الحمدللہ اللہ کے احسان سے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. سارے ساتھیوں نے اس بات غور کیا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. اب ایک انسان اپنی ذات کے اعتبار سے سوچتا ہے تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچانا. قرآن و حدیث کی روشنی سے جب بھی دیکھا جاتا ہے تو اسلام کا جو سب سے پہلا بنیادی نقطہ نظر ہے وہ دوسروں کی فلاح و بہبود ہے. تو اب جتنے مسائل کو حل کرتے چلے جائیں گے اللہ جل جلالہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ آتی چلی جائے گی. تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے گاؤں کے تمام اساتذہ نے اور ہمارے تمام جتنے ساتھی ہیں انہوں نے سوچا تو اس جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم نے عزم کیا ہے. آپ سے بھی درخواست ہے اور باقی جتنے ہمارے ناظرین سننے والے ہیں سب سے درخواست ہے اللہ جل جلالہ سے دعا بھی کریں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام مسائل کو ہماری سوچ کے مطابق اور بلکہ سے بہتر حل فرمائے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کرو بیاں. ہم میں سے ہر کوئی جو ہے اس کو دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہی انسان بھلائی میں ہے، وہی انسان نفع میں ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے، ان کو دکھ درد جو ہے وہ بانٹتا ہے. جناب ماسٹر محمد اشرف صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ مرالہ سے تمام برادریاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اس کام میں شانہ بشانہ ہیں، کیونکہ بعض اوقات مختلف امور پر اختلافات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا آپ کو پورے مرالہ کا تعاون حاصل ہے؟ اس کے بعد پھر آگے بات کریں گے ہم تمام ان اوورسیز جو آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں. جی سر، جی آ رہی آواز. محمد اشرف صاحب سر آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کیجیے. اچھا، آپ کی بات سے پہلے مجھے پورے سوال نہیں سمجھ یار. گنجر صاحب سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آپ جیسے چینل نے جو انٹرنیشنل چینل ہے اس نے ہمیں موقع دیا اسٹیج پہ آنے کا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اور میں آپ تمام ورکر جو ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا، ہمارے کاموں کو اجاگر کیا. تو میں آپ کو گنجر صاحب ایک بات بتاؤں، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی رخیز ہے. یقین کر لو کہ ہماری قوم صرف مرالہ نہیں پوری پاکستانی قوم اتنی دلیر اور جذبہ رکھنے والی قوم ہے کہ اگر اس کو وسائل مہیا کیے جائیں تو پوری دنیا کو آج بھی یہ فتح کر سکتی ہے. اور اسی قوم کی عملی ثبوت ہے آپ بھی اور میں بھی. انشاءاللہ ہم یہ پوری دیانتداری اور ایمانداری سے کام کریں اور پورا گاؤں ہم پہ خوش ہے. ان کی کمیٹی بنا کر انہوں نے اکٹھے ہو کر ہم اساتذہ کو سنا ہے اور سارے تعاون کر رہے ہیں. الحمدللہ پہلے ہمارے جو بھتیجے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، انہوں نے تعاون کیا. اور لوکل جتنی بھی برادریاں ہیں، جتنے بھی بندے ہیں، ہم جدھر جاتے ہیں وہ جو پیسے پکڑ کے سامنے کھڑے تھے جو جی ہمارا بھی حصہ ڈالو. الحمدللہ ہم مطمئن ہیں. آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی اس قوم کے ثبوت ہیں، اسی قوم کے بہادر جذبہ رکھتے ہیں، ارادے بڑے پختے ہیں، مصمم ہیں. انشاءاللہ اس کام کو ہم پایا تکمیل پر پہنچائیں گے اور جو بھی قوم کی بنیادی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. آج ہمیں آپ لائیو دکھا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ایسا ہمارا ضلع جلائیں گے تو آپ خیش کریں گے. ہمارے مرالے والوں کہیں گے کہ مرالہ ہمیں دیکھ لو، مرالہ دکھاؤ. آپ انشاءاللہ ایک دن آئے گا تو ہم مرالہ آئیں گے. جی بالکل، جس طرح آپ کے جذبات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور یقیناً یہ جو میں آپ کے جذبات دیکھ رہا ہوں یہ دوسرے گاؤں میں دیکھنے کو نہیں ملے. دوسرے گاؤں میں نوجوان کام کر رہے ہیں لیکن بزرگ جو ہیں وہ پچھلی صفوں میں ہیں. یہ پہلا گاؤں ہے، یہ پہلی ویلفیئر ہے جس میں بزرگ جو ہے وہ پہلی صف میں ہے اور نوجوان پیچھے کھڑے ہیں. جناب ماسٹر محمد ارشد صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ نے کتنا فنڈ اکٹھا کر لیا ہے اور آنے والے وقت میں آپ کون سے منصوبے جو ہیں وہ شروع کرنے والے ہیں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے تھوڑی دیر بعد دوں گا. پہلے تھوڑا سا ہم اپنا تعارف بھی کرا لیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا.
تو یہ ہمارے اوورسیز بچے بھائی جو بھی مرالا کے ہیں ان کا ایک جذبہ ہے، اور اس جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور وہ ہمارا پرائیڈ ہے، اور اس پرائیڈ کی وجہ سے آج ہم اس نشریات میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، منزل ان کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جہاں ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑاں ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس اپنے پروگرام میں جوائن کیا، اور ان بچوں کی وجہ سے ہم آج ادھر بیٹھے ہیں، ان کے عزم، حوصلے، لگن، محبت اور محنت کو سلام ہے۔ تو یہ ہمارا گاؤں جو ہے اس کا نام اصل میں تو ہے تخت مرالا، اس کو مرالا کے نام سے ہم زیادہ پہچان کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سوسائٹی کے حساب سے، اور جو ہم یہاں کام کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے اسلاف کی یادیں جو ہیں تازہ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ ہوش سنبھالی تو ہمارے اسلاف جو ہیں، بزرگ جو ہیں، وہ ایک کمیونٹی تھے، ان میں اتحاد تھا، اور انہوں نے ایک ایسا بلدیاتی نظام قائم کیا ہوا تھا کہ وہ جو باہر سے کوئی چیز دینے یا بیچنے آتا، ان سے کوئی وہ فنڈ لیتے، مثلا 25 پیسے فی پرچی کے حساب سے، اور جو خریدنے آتا اس سے بھی وہ کچھ پیسے لیتے۔ تو اس طرح جب ہم نے آنکھ کھولی، جب ہم نے یہاں ہوش سنبھالی، تو ہمارے گاؤں میں نالیوں کا سسٹم جو ہے وہ پہلے سے صفائی کا چل رہا تھا۔ تو جو صفائی کے حساب سے وہ آدمی ایک جو ہے کوڑا کرکٹ باہر نکالتا، تو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں اس کو آسانی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا کرتی تھیں۔ تو یہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کام چلا رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے، ہمارا یہ گاؤں جو ہے ایک تاریخی گاؤں ہے، اس لیے اس کو تخت مرالا بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے گاؤں میں ایک انتہائی بزرگ پنجابی کے شاعر ہوئے ہیں، اور ان کا نام تھا مولوی احمد یار۔ تو ان پہ پنجابی پہ ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کی، جن کا نام تھا ملک شہباز۔ تو انہوں نے ریسرچ ان کو یہ دیا گیا کہ یہ مولوی احمد یار جو ہے اس پہ ریسرچ کریں۔ تو انہوں نے ایک ریسرچ کر کے کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا مولوی احمد یار فکر تے فن۔ تو آپ نے پہلے یہ سوال اپنے میرے محترم ماسٹر محمد نواز صاحب سے کیا کہ ایجوکیشن کے حساب سے آپ کا گاؤں جو ہے کیسا چل رہا ہے۔ تو ہمارے گاؤں میں جو تعلیم کا رجحان ہے وہ انتہائی اچھا ہے، اور ہمارے جو ہیں بچے جو ہیں، بزرگ جو ہیں، جو پہلے ہم سے چل رہے تھے اور چلتے رہے ہیں، ان میں سے سیکٹری ہیلتھ پنجاب بھی ہمارے رہے ہیں اعجاز احمد صاحب۔ تو یہ میڈیکل کے حساب سے ابھی بھی ہمارے کافی بچے جو ہیں وہ مختلف کالجز میں پڑھ بھی رہے ہیں، اور مختلف ہاسپیٹل میں اپنی ڈیوٹیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا پرائیڈ ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا فنڈ جو ہے اراؤنڈ اباؤٹ 1 کروڑ کے قریب جو ہے وہ چل رہا ہے، اور آئے دن بچے جو ہیں بڑے لگن، شوق، محبت اور دلچسپی سے اس میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو ابھی آج ہی ہماری ایک بات ہو رہی تھی، تو ایک آدمی جو ہے ہماری سوسائٹی کا ہی ہے حصہ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں بچہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ دینا چاہتا ہے، اور ساتھ اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے کمیٹی اور یہ صفائی والے لوگ جو ہیں میں ان کی دعوت بھی کروں۔ دیکھو نا کتنا جذبہ ہے ان بچوں میں۔ تو یہ جو جذبہ ہوتا ہے یہی ہمیں جو ہے جوان رکھتا ہے۔ تو اس جذبے کو ہم لے کر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آج ہم بھی جوان ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب بچے والدین کی، بزرگوں کی، بھائیوں کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً اس میں بلائی ہے، اس میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ آج سب نوجوان جو مرالا سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اگر یہ عزم کیا ہے تو اس میں ان کے بزرگوں کی بھی عزت ہے، اس کے گاؤں کی بھی عزت ہے، ان کی اپنی بھی عزت ہے۔ اب لیتے ہیں ایک کمرشل بریک، اور کمرشل بریک کے بعد جناب آئیں گے ماسٹر محمد نواز شاہ صاحب کی طرف،
اور یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک کمرشل بریک, اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Thank you. جی سر, سوالات کا دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. جناب معصوم نواز شاہد صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے اس ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے کون کون سے کام جو ہیں وہ مکمل کیے ہیں, اور آنے والے وقت میں آپ کی کون سی ترجیحات ہیں, کون سے وہ منصوبے ہیں جن کو آپ اوورسیز کے تعاون سے مکمل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت تک 3 فلٹر پلانٹ جو ہیں وہ لگ چکے ہیں, اور چوتھے پر کام جو ہے وہ جاری ہے. اور صفائی کا کام جو ہے وہ تقریباً اب روٹین میں آ گیا ہے. اس کے لیے رکشا اور 18 ملازم اور ٹریکٹر ٹرالی جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اس کی روٹین بن گئی ہے, وہ چالو ہو گیا ہے. اور اس کے بعد سولر انرجی لائٹس, وہ ہم نے 80 لائٹس کا آرڈر دیا ہوا ہے. اس کے بعد جب کوئی مزید ضرورت سمجھیں گے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ لگوائیں گے. وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہیں. وہ انسٹالمنٹ کے لیے ہم نے ٹھیکہ ایک آدمی کو دیا ہے, اس نے کوئی 10-12 لگا دی ہیں, باقی وہ لگا رہا ہے. امید ہے ہفتے ڈیڑھ میں وہ بھی مکمل ہو جائیں گے. اور سائن بورڈ جو ہیں وہ 10-15 ہم نے بنوائے ہیں, وہ بھی 3-4 دن کے تک وہ بھی ہم فکس کرنے شروع کر دیں گے. وہ تقریباً تیار ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایک ماحول میں جو آلودگی کا آئے دن ذکر کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے کہ لاہور میں اس طرح ہو گیا ہے, پنڈی میں اتنی ہے آلودگی, اور ہمارے وزیر اعظم بھی وہ شجر کاری پر زور دے رہے ہیں. تو ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم 3000 کے قریب درخت جو ہیں وہ گاؤں کے ارد گرد سڑکوں پر ہم لگائیں گے. اور اس کے بعد ایک ایمبولینس چل رہی ہے, اور دوسری ہم زیادہ لیں گے, غور کریں گے کہ اگر ضرورت ہوئی ایک اور ایمبولینس بھی خریدنے کا ہمارا پروگرام ہے. باقی ہیلتھ کے حوالے سے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سارے ملک میں ہی بڑے مسائل ہیں, اور خاص طور پر دیہاتی علاقے میں یہ مسائل اور زیادہ ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے کہ ایک ڈسپینسری بنائی جائے جس میں ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ لوگوں کو مہیا کی جائے, عام بیماریوں کی دوائی جو ہے وہ لوگوں کو دی جائے. اور اس کے علاوہ کیٹرنگ کا سامان ہمارا خریدنے کا پروگرام ہے. بالکل یہ کیونکہ کام بہت زیادہ سے سارے کام بیک وقت شروع نہیں ہو سکتے. اب اس کے لیے بھی ہماری یہ ترجیحات میں شامل ہے کہ یہ کیٹرنگ کا سامان ہم مہیا کریں گے 2-250 لوگوں کے لیے, تاکہ جو ضرورت مند ہیں وہ سامان لے جائیں گے, اور اپنی ضرورت پوری کر کے ہم ایک آدمی رکھیں گے, وہ گن کر سامان جو ہے وہ واپس لے لیا کرے گا. اس کے علاوہ ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ کافی جو بچے 3-4 میرے مشاہدے میں بھی ہیں کہ غریب لوگ تھے, اور انہوں نے یہاں ہائی اسکول میں میٹرک میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے, لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکے. تو اب انشاءاللہ ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہے کہ ہم اس طرح کے بچوں کی امداد کر کے ان کی تعلیم جو ہے وہ مکمل کروائیں گے, اور ملک اور قوم کا وہ ایک سرمایہ بنے گے. اس کے علاوہ بیوہ خواتین کو کی امداد کا بھی ہمارا پروگرام ہے کہ ان کی امداد کی جائے گی, اور غریب گھرانوں کی بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہے ان کی شادی کرنے میں ان کی مدد کی جائے گی. اس طریقے سے یہاں تک ہماری یہ تجاویز ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد جس طرح کے حالات ہوں گے, جو چیز اور بھی ذہن میں آئے گی جس کا تعلق لوگوں کی فلاح و بہبود سے ہے,
وہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں شامل کریں گے۔ جی بہت ماشاءاللہ، آپ نے جن کاموں کا ذکر کیا ہے یہ ہر گاؤں ہر گلی محلے کی ضرورت ہے، اور یہ مسائل بنیادی مسائل ہیں جن پر ہم سب کو اجتماعی طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ پیسے کے بغیر نہ حل ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے منڈی بہاولدین پر، پورے ضلع پر، اور بالخصوص ہمارے دیہاتی ایریا میں جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس نیک مقصد کے لیے چنا ہے، اور یقیناً اس میں سے ہر ایک نوجوان جو بیرون ممالک مقیم ہے وہ بڑھ چڑھ کر اپنے گاؤں اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ اس کا گاؤں دوسرے سے خوبصورت ہو، دوسرے اس دوڑ میں ہے کہ ہمارا اس سے خوبصورت ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم سب اہلیان منڈی بہاولدین پر، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کی طرح پرعزم ہوں کہ ہم ضلع منڈی بہاولدین کو پاکستان کا نمبر 1 ضلع بنائیں گے، جہاں پر امن ہوگا، جہاں پر تعلیم سب کے لیے ہوگی، جہاں پر صحت کے مسائل ہرگز نہیں ہوں گے، اور یہ تب بھی ممکن ہے جب ہم میں سے ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرنا شروع کرے گا۔ اور یہ آنے والے دنوں میں میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ضلع منڈی بہاولدین کے 400 دیہاتوں میں، جس طرح آپ کے گاؤں میں، میرے گاؤں میں اور ارد گرد کے گاؤں میں یہ ویلفیئر کمیٹیاں بنی ہیں، ان 400 دیہاتوں کے اوورسیز جو ہیں وہ یقیناً اپنے اپنے گاؤں میں ویلفیئر کمیٹی بنا کر اس میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے، اور اپنا پیسہ جو ہے اس کو لوگوں کی فلاح پر استعمال کر کے دنیا و آخرت میں بھلائی جو ہے وہ سمیٹیں گے۔ ماسٹر نوید احمد صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو شعبے جناب ماسٹر نواز شاہ صاحب نے بتائے ہیں اور جو کام بتائے ہیں، ان کو مکمل کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، اور آپ کے اندازے کے مطابق کتنا فنڈز درکار ہوگا تاکہ یہ مسائل جو ہیں یہ آسانی سے حل ہو سکیں؟ بہت شکریہ بھائی دروب صاحب۔ خاص یہ کہ جب تک انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ نہیں کرتا اس وقت تک اس کے سامنے کوئی کام نہیں آتا۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے، تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک اس کی مدد بھی اسی کی کرتے ہیں جو کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور آدمی کر وہ ہی سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے ہر وہ کام لے جس کی وجہ سے تیری مخلوق کو نفع بھی پہنچے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا بھی ہو، اور جس کے اندر نہ جی ہمارے کو زیادہ مقصود ہے کہ ہماری نمودہ نمائش ہو، بلکہ ہمارا زیادہ مقصود یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اب اس کے لیے ہم نے ایک ترتیب سے کام کرنا شروع کیا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہم نے یہ کام شروع کیا، تو اللہ کے احسان سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ مکمل ہوا۔ صفائی کا 25,000 آدمی پر آبادی مشتمل ہے۔ اتنے لوگوں کے روزانہ کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے اس کو باہر پھینکنا یہ آسان کام نہیں تھا، تو اللہ نے یہ بھی مکمل کروایا۔ پھر پورے ہمارے گاؤں کی قدرتی لوکیشن کے اعتبار سے ایسی ہے کہ ہمارے پورے گاؤں کے اندر 2 جو ہے وہ سرکل روڈ ہے، تو ہم نے جو باہر والا سرکل روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لائٹیں لگانے کا بندوبست کیا، تو اب اس کے لیے 80 لائٹوں کا انتظام کیا۔ تو الحمدللہ وہ بھی آج ہمارا پروجیکٹ مکمل یعنی کافی حد تک ہو چکا ہے۔ ان کی طرح اماؤنٹس کی ضرورت تھی وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، الحمدللہ وہ بھی لگ جائیں گی۔ جب کام شروع ہو گیا تو الحمدللہ ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہم ترتیب کے ساتھ ایک قدم کو اٹھائیں گے، ایک سٹیپ لیں گے، دوسرا لیں گے۔ جیسے صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک ایمبولینس ہے، وہ الحمدللہ چل رہی ہے لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے۔ جب ضرورت محسوس کریں گے تو دوسری لے لیں گے۔ اسی طرح شجر کاری کا جو ہے وہ بھی شروع کریں گے، اور ان قریب اس کا ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ ڈبے لگانے ہیں جس کے اندر قرآن مجید کے اوراق، یہ مقدس اوراق جو زمین پہ گرتے ہیں وہ زمین کے اوپر نہ گرے بلکہ اس کے اندر ہی گرے۔ تو اس طرح ترتیب کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2021 جو ہے اس کے اندر ہمارے سارے پروجیکٹ مکمل ہوں گے، اور ہم نہیں کریں گے اللہ کریں گے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں، جب اللہ کی مدد حاصل ہو تو کوئی کام بھی جو ہے وہ ناممکن نہیں رہتا۔ انشاءاللہ جب ہم سب مل کر اس کے لیے کام کریں گے تو اس پر یقیناً ہمیں جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے جناب ناصر عباس تارڑ صاحب نے، پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور اس پلیٹ فارم کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تمام دیہاتوں میں جو ویلفیئر کمیٹیاں ہیں ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکیں۔ اس پلیٹ فارم پر جتنی بھی ویلفیئر کمیٹیاں ایڈ ہیں ان کو ہم آپس میں ایک دوسرے سے آئیڈیاز شیئر کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ کرنے کے لیے پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
تو ناصر عباس طارق صاحب، آپ نے معززین کی گفتگو سنی. میں یہ سن کر کافی متاثر ہوا ہوں کہ مرالہ سے کافی لوگوں نے سی ایس ایس کیا ہے جو مختلف محکمہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہیلتھ کے شعبے میں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں اور مزید جو ہیں وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور تعلیمی لحاظ سے مرالہ جو ہے وہ پہلی صف میں ہے. اور آپ نے یہ جذبہ دیکھا معززین کا یا ہمارے قابل احترام اساتذہ کا، کس طرح وہ مرالہ کو خوبصورت بنانے کے لیے پرعزم ہیں. آپ سر اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ناصر عباس طارق صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا تو ہم کر ہی نہیں سکتے اس کی نعمتوں کا. اس کے بعد جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی کہ ہم اپنے ہیروز کو، جس طرح مرالہ ویلفیئر سوسائٹی جو کام سر انجام دے رہی ہے، یا ضلع بھر میں جو لوگ جس طرح اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ضلع کو ایک مثالی ضلع، فلاحی ضلع اور آپس میں مواخات، آپس بھائی بھائی کا خیال رکھنا، گاؤں کو خوبصورت بنانا، گاؤں کے جو بیسک مسائل ہیں ان کے لیے مل جل کر کام کرنا. اصل میں یہ پاکستان ڈیولپمنٹ پروگرام اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہی اصل پاکستان انہی مقاصد کے لیے ہی حاصل کیا گیا تھا جن کے اوپر کام نہیں کیا گیا. تو اب لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا آغاز منڈی بہاولدین کے ہر گاؤں سے ہو چکا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ہر گاؤں میں ویلفیئر سوسائٹی بنے گی، اور جہاں تک مرالہ ویلفیئر سوسائٹی نے اتنے مختصر دنوں میں جس طرح جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، جس لگن کے ساتھ، جس ڈسپلن کے ساتھ، اور جس فراغ دلی کا ثبوت اوورسیز پاکستانی بڑھ چڑھ کر لاکھوں میں دے رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں اپنے گاؤں کے لیے، اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے. یقیناً یہ ہمارے ضلع کے لیے اور اہلیان مرالہ کے لیے جو ہے وہ ایک انتہائی خوشی کی بات ہے. جس طرح ان میں اساتذہ کرام، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں اساتذہ کرام کے ساتھ بات سن کے میں تو متاثر ہو رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں مرالہ میں جاتا رہا ہوں. ہمارے مرحوم چچا انار خان وہاں پہ پٹواری رہے اور بڑی ان کی عزت، اور لوگ ان کو بڑی عزت اور قدر کے نگاہ سے دیکھتے رہے. تو بچپن میں جو ہے وہ میرا آنا جانا مرالہ میں رہا ہے. اس کے بعد بھی ہمارے دوست ہیں افضل صاحب، اور جنہوں نے یہ ریسنٹلی 2 دن پہلے 3 لاکھ چندہ دیا، افضل صاحب کے ساتھ بھی صفدر رہا ہے، یا کیسر صاحب، اور کافی دوست ہیں، انجم صاحب. بڑے مرالہ کے لوگ جو ہیں وہ کافی پرانا وہاں پہ تعلیم کی طرف رجحان رہا ہے، اور آپس میں مرالہ کے جو لوگ ہیں یہ ان کا اکٹھ ہو جاتا ہے. تو مرالہ جو ہے اس کا ویلفیئر کا جو فیوچر ہے وہ انشاءاللہ تعالی لیڈنگ پوزیشن رول ہوگا مرالہ ویلفیئر کا. اور انشاءاللہ تعالی دانشور اساتذہ کرام اور اللہ کے حکم سے کوئی 2 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 4 لاکھ. جو مختلف ممالک میں فرانس ہے، انگلینڈ ہے، اسپین ہے، اور دیگر بھی، اٹلی ہے، دیگر بھی جتنے ممالک میں مرالہ کے اوورسیز مقیم ہیں وہ بڑھ کر فنڈ کر رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے ایسے نوجوان ہیں لاکھوں روپے ملتے ہیں.
तो एक जरूर